اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد۔ ناظرین گرامی قدر، محترم معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ چوتھی قسط ہے اسی عنوان سے کہ قرآن کہتا کیا ہے اور ہم مسلمان سمجھتے کیا ہیں۔ سورہ حمد پہ گفتگو ہو رہی ہے۔ میں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ یہ چینل مسلسل مستقل اسی طریقے سے گفتگو اس کے ذریعے سے ہوتی رہے گی۔ جن دوستوں نے، احباب نے اس کو شیئر نہیں کیا ہے، سبسکرائب نہیں کیا ہے، وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کی گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی جو ویڈیوز ہیں آپ تک پہنچ سکے۔ دیکھیے، کل کی ہماری گفتگو تمام ہوئی کہ سورہ حمد کو اللہ نے ہر نماز میں واجب کیا۔ تو جس چیز کو واجب کیا جاتا ہے اس کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی تاکہ عالم اسلام سمجھ سکے اور اختلاف باقی نہ رہے۔ سب سے بڑا مسئلہ عالم اسلام کا 73 فرقوں کا ہے اور ہر ایک کا دعویٰ ہے کہ ہم ہی جنتی ہیں، اللہ سب کو جنت دے۔ لیکن بہرحال اللہ کے بھی کچھ قانون ہیں۔ ہماری دعا تو سب کے لیے ہے لیکن اس کے قانون ہیں، اور یہی قانون ہر آدمی، ہر فرقے والے یہی کہتے ہیں کہ ہم جائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ دوسرا غلط ہے وہ تو نہیں جائیں گے، تو اسی غلط کو ہم کو صحیح کرنا ہے کہ آخر وہ کون سا راستہ ہے۔ اب دیکھیں، اس میں وہ راستے بھی بتا دیے کہ کن کے راستے پر چل کر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس میں تو مسلسل گفتگو ہوتی رہے گی۔ میں ابھی آپ کو تھوڑا سا آگے لے چلتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ تو جب عالمین کا پالنے والا ہے، اس کی ربوبیت عالمینی ہے، تو اس کی ہدایت بھی عالمینی ہونی چاہیے۔ اور اس اللہ نے رسول کو بھی عالمینی بنا کر بھیجا، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ میں نے عرض کیا کہ مسلسل جو میری گفتگو ہوگی وہ صرف اور صرف اونلی قرآن سے ہی ہوگی، اس لیے کہ قرآن مکمل ہادی اور ہدایت ہے، لیکن سمجھانے والا بھی ہونا چاہیے۔ تو جب رسول عالمینی ہے تو اس کا جانشین بھی عالمینی ہونا چاہیے۔ اس کے لیے میں نے جناب سلیمان نبی کے زمانے کا ایک جن جو سرکش تھا اس کے اوپر گفتگو کو ختم کیا تھا کہ رسول حضور کی بزم میں وہ آیا اور اسی اثنا میں مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب بھی حاضر خدمت ہو گئے۔ اس جن نے جو دیکھا تو گھبرا گیا، پریشان ہو گیا۔ تو عزیزو بتائیں کہ کہاں جناب سلیمان کا زمانہ اور کہاں حضور کا زمانہ۔ تو یہ جو مخلوق ہے، اللہ نے جو اپنے نور سے جن کو خلق کیا ہے، جس کو مبعوث کیا ہے، یہ کوئی مکی اور مدنی نہیں ہے۔ دیکھیں، ہمارے نظر کا فرق ہو گیا، نظر و نظریے کا۔ اگر ہم نے رسول کو اللہ کی نظر سے دیکھا ہوتا تو اس کا جانشین بھی ویسے ہی نظر آتا، اللہ بھی، کیا رسول بھی ویسے ہی۔ لیکن چونکہ ہم نے بشری صورت میں دیکھا، ہم نے کہا نہیں بشر ہے،
تو جب بشر ہے تو اپنی قوت، اپنی اقتدار، اپنی طاقت کے اعتبار سے ان کو بھی ناپا، لیکن عزیز وہ ایسا نہیں ہے، وہ عالمین کے لیے تھے، تو ان کا جانشین بھی عالمین ہی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم مولائے کائنات کہتے ہیں، اور کائنات کی کا ہر، میں نے کہا نا کہ جو رسول کا جانشین ہوگا وہ مکہ و مدینے کا جانشین نہیں ہوگا، مسلمانوں کا نہیں ہوگا، بلکہ کائنات میں ہر شے۔ ابھی دیکھیں کہ ایک واقعہ ملتا ہے کہ بہت سارے واقعات ہیں کہ کوئی جانور آیا اور اس نے جو ہے اپنے احوال بیان کیا۔ اب جیسے آپ دیکھیے جناب سلیمان ہی کا واقعہ آپ لیجیے، جناب سلیمان آ رہے تھے، اپنی فوج، اپنے لاہو لشکر کے ساتھ آ رہے تھے، اور جب آ رہے تھے تو لوگ سرسری سے گزر جاتے ہیں اور واقعے کو بیان کر کے واہ واہ اور خوش ہو جاتے ہیں، لیکن آپ کو غور کرنا پڑے گا۔ اور یہ جو منطقی نے ہمیں بتا دیا کہ انسان حیوان ناطق ہے، نطق کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے، اور اس کی تعریف یہ کر دی کہ چونکہ جو کلمہ بولتا ہے وہ معنیدار ہوتے ہیں۔ میں آپ سے عرض کروں کہ سلیمان نبی جو اپنے لشکر کے ساتھ گزر رہے تھے، اور رملہ جو چوٹی کے سردار نے اپنی چوٹیوں سے کہا کہ تم اپنے بلوں میں چلے جاؤ، اور سب کے سب بل میں چلے گئے، اور جب سلیمان نبی کوسوں دور سے اس کے قریب پہنچے تو اپنی ہتھیلی پہ اٹھا کر انہوں نے بتایا، پوچھا کہ رملہ یہ بتا کہ کیا میں عادل بادشاہ نہ تھا؟ تو اس نے کہا کہ حضور آپ معصوم ہیں، یہ آپ کے لشکر والے تو معصوم نہیں تھے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر ان کی بولی میں کوئی معنی نہیں تھا تو پھر سلیمان نبی نے کیسے سمجھ لیا؟ یعنی سلیمان نبی کا یہ واقعہ اور قرآن میں اس کا ذکر ہونا اس بات پر دلیل ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ قرآن کہتا کیا ہے اور ہم مسلمان سمجھتے کیا ہیں؟ ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یعنی نبی وہ نہیں ہے کہ جو دیوار کے پیچھے کی بات نہ سمجھتا ہو، نبی وہ نہیں ہے، ہم تو اپنے رسول کے لیے کہ جو کائنات کا افضل ترین رسول ہے، جو 1,24,000 نبیوں کا سردار ہے، جو تمام نبیوں کے معجزات لے کر آیا، جس کے صدقے میں انہیں نبوتیں ملی ہیں۔ جب سلیمان نبی اس اقتدار کا حامل و اختیار کا حامل ہے کہ چونٹیوں کی بولیوں کو سمجھ رہا ہے، تو فخر سلیمان کیسا ہوگا، اور اس کا جانشین بھی کیسا ہونا چاہیے کہ کم سے کم جانوروں کی باتوں کو سمجھے، ورنہ جانور دست ادب جھوڑ کے بارگاہ عزتی میں کہہ سکتے ہیں کہ پروردگار تو میرا خالق ہے، مالک ہے، لیکن میرا کوئی مشکلات کو حل کرنے والا نہیں۔ یہ جو ہمارا آپ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں بس اللہ ہی سے مدد مانگو، اللہ ہی سے مدد مانگو اور اللہ ہی سب کچھ ہے، تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب اللہ ہی سے مدد مانگو تو اللہ کا گھر جب مسجد بناتے ہیں تو پھر چندہ کیوں مانگتے ہیں؟ وہ اللہ ہی بنا دے گا؟ نہیں، اللہ کی مدد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ خود آئے گا مدد، وہ ذریعہ بناتا ہے۔ تو بہرحال گفتگو لمبی نہیں ہو جائے اس خوف سے، بس ہم تھوڑی تھوڑی گفتگو آپ سے کرتے رہیں گے، بس آپ کی بھی ذمہ داری ہے صاحبان ذوق اور صاحبان فہم اور اہل نظر جو اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کو دوسرے تک منتقل کریں، شیئر کریں، سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کی گھنٹی کو بھی دبائیں تاکہ یہ ثواب جاریہ آپ کو ملتا رہے۔ دیکھیے میں نے عرض کیا کہ سلیمان نبی جو ایک زمانے کے لیے ہی مخصوص تھے، ان کی شریعت آگے چلنے والی نہیں تھی، جب اللہ نے ان کو یہ قوت، یہ طاقت دے کے بھیجا تو آخری نبی کو کتنی قوت و طاقت دی ہوگی۔ یہی وجہ ہے معراج کا ذکر آپ لوگ کرتے ہیں اور سنتے ہیں کہ رسول اللہ معراج پہ گئے، اور آج تک آپ یہ طے نہیں کر پاتے ہیں کہ رسول اللہ
بنفس نفیس خود گئے، جسمانی طور پر گئے. ابھی یہی بحث عالم اسلام میں چل رہی کہ روحانی ہے اور یہ جسمانی ہے. نہیں عزیزو، آپ رسول کو اپنے جیسا جب تک سمجھتے رہیں گے، ہادی و ہدایت کی ذمہ داری آپ تک وہ ہدایت جو پہنچنی چاہیے وہ نہیں پہنچ سکتی، اس لیے کہ آپ کے اندر وہ ظرف کی صلاحیت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سامنے والے کو آپ اپنے پیمانے پر ناپ رہے ہیں، تول رہے ہیں. نہیں، وہ اللہ کا رسول ہے. ابھی دیکھیے کہ قرآن میں بہت ساری چیزیں، میں انشاءاللہ اس سے میں ذکر کرتا رہوں گا. یہ کیسے زمانے والے کہتے ہیں کہ نہیں وہ ایسا ہے. 30ویں پارے میں جائیے، سورہ الم نشرح پڑھیے، آخری جو آیت ہے فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. یہ رسول کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ نصب فرما دیجئے اور لوٹ کے چلے آئیے. آپ موت کی تیاری کیجئے، ہم سے مل جائیے، یعنی آپ واپس آ جائیے. تو آخر رسول نے کیا ہے کہ نہیں کیا؟ آپ قرآن میں دیکھیں. ہم اب وقت نہیں، پھر انشاءاللہ آئندہ جو ہم کیسٹ بنائیں گے انشاءاللہ 5ویں کیسٹ میں آپ کو میں بتاؤں گا کہ حضور نے آخری جو یہ آیت آئی اس پہ حضور نے بات کیا یا نہیں، اس پہ عمل کیا یا نہیں کیا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.